کچھ دنوں سے شائقہ کو شدید تنہائی کے احساس سے دل ڈوبتا ہوا محسوس ہونے لگا تھا۔ خاص طور پر وہ جب صبح سو کر اٹھتی تو لگتا کہ گرمیوں کے موسم کا چڑھتا دن اسے کھا لے گا۔ ایک لمحے اس کا بے چین ہوا جی کہتا کہ وہ گھر سے باہر نہ نکلے، اور دوسرے ہی لمحے گھبرایا ہوا جی گھر سے نکلنے کو اکساتا کہ شاید وہ باہر نکل کر بہل سکے۔ ایک روز اسی گومگو کی کیفیت میں وہ نہانے گھس گئی۔ جسم پر پانی بہاتے ہوئے جب اپنے پستانوں کو چھوا تو اس روز انگشت زنی کی خواہش معمول سے کم ہوئی۔ کچھ عرصے سے وہ انگشت زنی کی بہت عادی ہو چکی تھی۔ اپنے پستانوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اسے پچھلی رات کپڑے بدلتی نجمہ کے پستان یاد آئے۔ نجمہ کام سے واپس آئی تھی تو شائقہ کو سویا سمجھ کر اور بتی بند دیکھ کر کمرے کے اندر ہی کپڑے بدلنے لگی تھی، جبکہ ڈپریشن کا شکار شائقہ ابھی سونے کی کوشش میں جاگ رہی تھی۔ شائقہ نے پہلی بار نجمہ کے پستانوں پر بھرپور نظر ڈالی تھی اور اس کی ساری توجہ نجمہ کے پستان چوسنے کے خیال کی طرف چلی گئی تھی۔ اس نے خیالوں ہی خیالوں میں نجمہ کے پستانوں کو چوسنے کے ساتھ اس کے پیٹ اور ٹانگوں کو چاٹنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد وہ آپ ہی آپ ڈپریشن کے غوطے سے نکل کر خواب کسی کیفیت میں نجمہ کو چاٹتی ہوئی نیند کی آغوش میں چلی گئی تھی۔ اب نہاتے ہوئے اسے اچانک نجمہ کے پستان اور ننگا پیٹ یاد آیا تو شائقہ کا اس سے بے اختیار لپٹنے کو جی چاہا اور وہ پانی کے ٹب میں سسکتی ہوئی انگشت زنی کرنے لگی۔ جب فارغ ہوئی تو تھک کر ٹب میں نڈھال سی لیٹ گئی۔ چند ہی منٹ بعد اس کا سر پھر بھاری سا ہونے لگا اور دل بوجھل سا محسوس ہوا۔ اتنے میں نجمہ نے اسے غسل خانہ خالی کرنے کی خاطر باہر سے دستک دی۔ شائقہ اپنے جسم کو تولیے سے لپیٹتے گیلی ہی باہر نکل پڑی۔ اسے بیک وقت نجمہ سے خفت بھی تھی اور اس کے سامنے نیم اریاں جانے کے پیچھے یہ خیال بھی تھا کہ شاید اس کا گیلا سیکسی جسم دیکھ کر نجمہ کے اندر بھی ہم جنسی کی خواہش پیدا ہو۔ تم کچھ فحش سی نہیں ہوتی جا رہی؟ نجمہ نے اس کا نچوڑتا جسم اور ڈھیلا سا تولیہ کولہوں سے نیچے لٹکتا دیکھ کر کہا۔ وہ کسی ہم جنس لڑکی کی طرح مسکراتی ہوئی کمرے کی طرف بھاگ گئی۔ کمرے میں کپڑے بدلتے ہوئے اسے شک پڑا کہ کہیں وہ پاگل تو نہیں ہو رہی، کیونکہ اسے اپنے اندر تیزی سے خوفناک تبدیلیاں محسوس ہو رہی تھیں۔ اب کپڑے بدلتے ہوئے اس پر مایوسی کا پھر حملہ ہو رہا تھا۔ اسے اپنا باپ، بھائی اور بھابھی بلا وجہ یاد آ رہے تھے، حتیٰ کہ مرحوم ماں کے یاد آنے پر اس کا دل بیٹھنے لگا۔ وہ جلدی سے کپڑے بدل کر گیلے بالوں کے ساتھ کندھے پر بیگ لٹکائے گھر سے باہر نکل آئی۔ سورج اپنی تیز چمک کے ساتھ گھر سے باہر نکلنے والے ہر شخص کا استقبال کر رہا تھا۔ سورج کی ہلکی تپش میں رچی نیم ٹھنڈی ہوا نے اس کے گیلے بالوں اور نہائے جسم کو یوں تر و تازہ کیا کہ وہ مایوسی کی کیفیت کو آنن فانن بھول گئی۔ اسے خیال آیا کہ کچھ دنوں سے ہر روز اس پر مایوسی، نا امیدی کے حملے تیزی سے ہو رہے تھے اور پھر فوراً ہی ختم ہو جاتے تھے۔ دھوپ کی تمازت اور ہلکی نیم ٹھنڈی ہوا کی آمیزش نے اس کے بالوں کو سکھانا اور جسم پر مساج سا کرنا شروع کر دیا۔ چلتے چلتے اپنے صاف دھلے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اسے ایک ایسی انسانی آزادی کا احساس فرحت بخش رہا تھا جو کینیڈا آنے سے پہلے اس کے مثالی تصورات کا حصہ رہی تھی۔ ایسی آزادی کے جین اور ڈھیلے ڈھالے کرتے میں ملبوس اور نم بالوں کو بکھیرے اسے رتی بھر خوف نہیں تھا کہ کوئی اسے بدتمیزی کے ساتھ دیکھے یا ملے گا۔ خاص طور پر دن کی روشنی میں نہ تو کسی کو فرصت ہے اور نہ جرت، اس نے سوچا۔ اسے اسلام آباد میں وہ گرمیوں کی تپتی دوپہریں یاد آئیں جب لڑکیاں یونیورسٹی کے ایک بلاک سے دوسرے بلاک جانے کے لیے سڑک پار کرتی تھیں تو یونیورسٹی کے لڑکے بھی آوازیں کستے تھے اور گاڑیوں میں سوار دوسرے افراد تو یوں گھور گھور کر دیکھتے تھے جیسے یونیورسٹی کی لڑکیاں اپنے جسموں کو پیش کرنے کے لیے تیار بیٹھی ہیں۔ اپنا جسم کسی کو پیش کرنے میں قباحت تو نہیں ہے، لیکن جسم پیش کرنے کے لیے کوئی تعلق اور ماحول تو ہو۔ عورت کا جسم مرد کے لیے اور مرد کا جسم عورت کے لیے ہی تو ہے، اور کہیں کہیں عورت کا جسم عورت کے لیے اور مرد کا جسم مرد کے لیے بھی ٹھیک ہے۔ ارے یہ میں کیا کسی آیت کی طرح سوچ رہی ہوں؟ وہ خود ہی مسکرائی۔ ہاں، جسم جسموں کے لیے ہیں، لیکن جسموں کے حصول کے لیے ناشائستہ ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ اس نے چلتے چلتے ایک لمحے کے لیے پرس کھولا اور اپنے سرخی پاؤڈر کے بغیر چہرے کو دیکھا اور بکھرے بالوں کی لٹوں کو درست کیا۔ اسے اپنا چہرہ اجلا اجلا اور صورت واجبی سی لگی۔
شیشہ پرس میں واپس رکھتے ہوئے اپنے واجبی پن کے احساس کے ساتھ اچانک مایوسی کی پھر ایک لہر آئی، جو اگلے ہی لمحے اس سوچ کے ساتھ تحلیل ہو گئی کہ واجبی پن کا احساس یہاں کیا معنی رکھتا ہے۔ یہ مغربی معاشرے جہاں چہرے کی خوبصورتی اہم بھی ہے اور بالکل غیر اہم بھی، یہاں خوبصورت سے خوبصورت لڑکی واجبی شکل والے لڑکے کے ساتھ باہوں میں باہیں ڈالے جا رہی ہوتی ہے، اور واجبی سے واجبی لڑکی خوبصورت لڑکے کے ہونٹوں پر ہونٹ لگائے کھڑی ہوتی ہے۔ اسے اس خیال کے ساتھ اپنا پاکستانی معاشرہ یاد آیا، جہاں کسی لڑکی کا پیدل چلنا طبقاتی کمتری کی علامت ہوتا ہے، جہاں کسی لڑکی کا واجبی صورت ہونا اسے زندہ درگور کرنے کے لیے کافی ہے۔ تیز دھوپ، خوشگوار ہوا اور حسب معمول سوچوں کے حالے میں چلتے چلتے اس کیفے کے قریب پہنچ گئی، جہاں کچھ دیر بیٹھ کر کافی پینے کا ارادہ رکھتی تھی۔ وہ کافی لے کر میز پر بیٹھ گئی، ساتھ والی میز پر بکھرے اخبار کے چند صفحات کو اچک لیا اور مستقبل کے بارے میں سوچنے لگی۔ اس نے مایوسی اور نا امیدی کے حالیہ حملوں کا تجزیہ کرنا شروع کیا۔ اسے سب سے پہلے خیال آیا کہ 1 سال سے لائبریریوں اور کیفوں میں بیٹھنے کی اس عادت کو کم کرنا ہوگا اور ویلفیئر کی آمدن پر گزارا کرنے کی بجائے کچھ اور کام کرنا ہوگا۔ ویلفیئر کا خیال آنے پر اسے یاد آیا کہ ابھی تک ریفیوجی بورڈ کے سامنے پیش ہونے کی تاریخ کا خط بھی نہیں آیا۔ اسے یقین تھا کہ ریفیوجی بورڈ اسے مہاجر تسلیم کر لے گا، اس وجہ سے اسے ریفیوجی بورڈ کے فیصلے کے بارے میں کبھی تشویش نہیں ہوتی تھی۔ وہ اس مختصر عرصے میں طے کر چکی تھی کہ وہ کینیڈین ہے، جبکہ اسے ان بیشتر پاکستانیوں پر حیرت ہوتی تھی جو 20 سالوں سے کینیڈا رہنے کے باوجود اپنے آپ کو کینیڈا میں اجنبی سمجھتے تھے۔ وہ کافی کے گھونٹ بھرتی جا رہی تھی اور اخبار سامنے میز پر کھلا پڑا تھا، لیکن اس کا ذہن ایک دم سے مستقبل کی منصوبہ بندی کرنے چل پڑا تھا۔ اپنے ذہن کو متحرک پا کر اس نے اپنے تمام احساسات کو بھی یکجا کیا اور اس موقع کو غنیمت سمجھا کہ شاید زندگی کے اہم فیصلے ان لمحوں میں ہو جائیں۔ اسے اندازہ تھا کہ زندگی کے اہم فیصلے اسی طرح ایک دم سے کسی لمحے میں ہو جاتے ہیں۔ اس نے کافی کے اوپر تلے 3-4 گھونٹ بھرتے ہوئے اپنی گول گول آنکھوں کو 2 خوبصورت لڑکیوں پر جماتے سوچا کہ یہاں کی لڑکیاں کس اعتماد کے ساتھ اپنی زندگی گزارتی ہیں۔ پہاڑوں پر ہائیکنگ کرتی ہیں، سمندروں میں یاٹنگ کرتی ہیں، ساحلوں پر کپڑے اتار دیتی ہیں، دفتروں میں کمپیوٹر ڈیسک پر جھکے ڈیٹا کی فائلوں کی فائلیں چڑھا دیتی ہیں، اپنی پڑھائی کے سیمسٹر کے دوران راتوں میں کلبوں کو بھول کر کتابوں میں غرق ہو جاتی ہیں، ریستورانوں اور کافی ہاؤسوں میں نوکری کرنے کے دوران ایک لمحے کے لیے فارغ نہیں ہوتی، گھروں کو سلیقے سے صاف رکھنے کے لیے کیا کیا جتن نہیں کرتی، اپنے باغیچوں کو گلستان بناتی ہیں، اور ہم اور میں۔ اسی طرح کی سوچیں سوچتے ہوئے اس نے جیسے فیصلہ سا کیا، میں بھی ایسی جاندار اور شاندار زندگی گزاروں گی۔ پھر سوچنے لگی، میں تو ایسی زندگی گزار سکتی ہوں، نہ گھر بار، نہ بچے، نہ ماں باپ اور نہ فرسودہ روایات کا حالہ۔ خوش قسمت ہوں کہ کسی جنجال میں نہیں، کسی وبال میں نہیں، کسی جیون ساتھی کو ڈھونڈوں۔ جیون ساتھی کا خیال آتے ہی اس نے اس خیال کو بھی جنجال قرار دیا۔ مجھے فی الحال بوائے فرینڈ سے کام چلانا چاہیے، اپنی الگ سے مستحکم مالی حیثیت بنانی چاہیے، بالکل انہی گوریوں کے انداز میں۔ پہلے زندگی کو سنوارنا اور سمجھنا چاہیے اور پھر گھر گرستی کی طرف آنا چاہیے۔ بلکہ گوریاں ہی کیا، یہاں تو ہسپانوی، چینی، فلپینی، مشرقی یوروپین، لاطینی، امریکی، غرض سبھی عورتیں اپنی زندگی خود تعمیر کرتی ہیں۔ صرف ہمیں ہی خدا کی مار ہے، مگر مجھے خدا کی مار نہیں چاہیے۔ وہ خود کو یقین سا دلاتی ہے اور مزید منصوبے بناتی ہے۔ کہاں سے شروع کروں؟ اسی طرح ویلفیئر لیتی رہوں اور کچھ پڑھ لوں، کوئی کورس کر لوں؟ ابھی کورس کرنے کو جی نہیں چاہ رہا، اور کون سا کورس پڑھوں یہ بھی سمجھ نہیں آتا۔ نرس بن جاتی ہوں؟ نہیں، اس کا طریقہ کار بھی شاید لمبا ہے۔ پہلے کوئی فوری کام شروع کروں تاکہ مایوسی کے حملوں سے بچوں۔ کافی کا آخری گھونٹ بھرتے اس کی نگاہ کیفے کے کاؤنٹر کے پیچھے مدد درکار کے نوٹس پر پڑی، جسے وہ کئی روز سے دیکھ رہی تھی، لیکن آج اس کے لیے اس نوٹس کی ایک دم اہمیت بن گئی۔ وہ فوراً اٹھ کر کاؤنٹر پر کھڑے کورین مالک کے پاس پہنچ گئی۔ وہ چونکہ اس کافی ہاؤس کی باقاعدہ گاہک تھی، اس لیے وہ اس کے چہرے سے شناسا تھا۔ کورین نے اس کا مدعا سن کر بتایا کہ سری لنکن لڑکی اس ویکینڈ سے جا رہی ہے اور اسے اس کی جگہ رات کو کام کرنے والی متبادل لڑکی چاہیے، لہٰذا اگر وہ کام کرنا چاہتی ہے تو پرسوں سے اس کے ساتھ کاؤنٹر پر کام سیکھنا اور کرنا شروع کر دے
تاکہ ویکینڈ تک وہ اکیلے کام کرنے کے قابل ہو سکے۔ شہر کی فلک شگاف عمارتوں کے نیچے چلنے والی زیر زمین ٹرین میں بیٹھا شہزاد اپنے اسٹیشن کے قریب آنے پر سیٹ سے اٹھا تو اچانک ڈبے کے اندر ایک تیز آواز نے اس کی توجہ اپنی طرف کھینچی۔ اسلام سب سے اعلیٰ دین ہے، باقی مذاہب بیکار ہیں۔ اس نے اس نعرے کے خالق کو دیکھا جو پاگل پن کو اوڑھے پاس ہی دروازے کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ اس اچانک نعرے نے سب مسافروں کو اس کی طرف دیکھنے پر مجبور کر دیا تھا۔ ڈبے میں بیٹھے گورے، کالے، دیسی، عربی اور چینی، غرض سبھی اس آواز پر یا تو مسکرانے لگے یا آنکھیں مٹکانے لگے۔ کچھ کے ہونٹ سنجیدگی سے اندر کو دب گئے، کچھ ایسا تاثر دینے لگے کہ انہوں نے کچھ سنا ہی نہیں، کچھ نے اس خپتی کو ایک جوکر کی حیثیت سے دیکھا۔ شہزاد کو یہ شخص دیکھنے میں پورا پاگل بھی نہیں لگتا تھا۔ صاف ستھرے کپڑے پہنے، سلیقے کے ساتھ بال بنائے، چمکدار شیشوں والا چشمہ اپنے پتلے گورے چہرے پر ٹکائے، وہ عرب یا یورپین نسل مسلمان دکھائی دیتا تھا۔ اسٹیشن پر گاڑی رکتے ہی شہزاد پل بھر کے اندر ڈبے سے باہر تھا۔ اس آن کی آن میں اس شخص نے دوبارہ وہی نعرہ لگایا جس نے شہزاد کی طبیعت کو بوجھل کر دیا۔ پلیٹ فارم پر قدم بڑھاتے ہوئے شہزاد کو اس کا نعرہ پیچھے سے پھر سنائی دیا۔ الو کا پٹھا اسی اسٹیشن پر اتر گیا ہے۔ پلیٹ فارم پر آتے جاتے لوگوں کے لیے اس پاگل نما خپتی کا نعرہ غیر متوقع اور بے موقع تھا۔ شہزاد نے مڑ کر پھر اس شخص کے سراپے پر نگاہ ڈالی۔ اس کا پاگل پن اس کے حلیے کی بجائے اس کے چہرے، بکھرے ہونٹوں اور پسینے سے تر ماتھے سے ٹپک رہا تھا۔ اسے پاگل جاننے کے باوجود شہزاد کو اس کے نعرے سے الجھن سی ہونے لگی کہ جیسے لوگوں کی نگاہیں شہزاد سے بھی پوچھ رہی ہوں کہ کیا تم مسلمان ہی اعلیٰ ہوتے ہو، باقی سب بیکار ہیں؟ حرام زادہ کہیں کا۔ شہزاد نے بڑبڑاتے ہوئے غصے سے اسے گالی نکالی۔ ذلیل کروا دیا ہے۔ وہ خپتی کہیں پچھلی سیڑھیوں سے اوپر چڑھ گیا۔ شہزاد کے کانوں میں مسلسل اس کے نعرے سنسنا رہے تھے۔ برقی سیڑھی پر قدم رکھتے ہوئے اوپر سے تیز ہوا کے جھونکوں میں رچی میکسیکن موسیقی لپٹوں کی طرح سماعتوں اور سانسوں میں گھسی۔ برقی سیڑھیاں جوں جوں اوپر چڑھ رہی تھی، موسیقی قریب آتی جا رہی تھی۔ اوپر کی سیڑھی پر قدم رکھتے ہی 3 ہپی گٹار اور ڈرم کی تیز لے میں کھوئے نظر آئے۔ ہوا اس تیز لے کو مزید اٹھا رہی تھی۔ پانی کے ریلے کی طرح لوگوں کا مسلسل ادھر سے ادھر آنا جانا ماحول کو ایک زندہ جاوید فلم کا رنگ دیے ہوئے تھا۔ شہزاد کو وہ پاگل سڑک کی طرف نکلتا نظر آیا۔ اسے اچانک وہ شرابی یاد آیا جو اسے 3-4 بار شراب کے نشے میں دھت ملا تھا۔ رات کو پب بند ہوتے ہی شرابیوں کے ہجوم میں سے وہ شرابی یہ نعرہ لگاتا ہوا ایک دم سے نمایاں ہو جاتا تھا: قرآن سب سے عظیم کتاب ہے، بائبل گاربیج ہے۔ یہ شرابی پب سے ہٹ کر ایک دیوار سے ٹیک لگا لیتا اور اپنے اعلان کو بار بار اونچی آواز میں دہراتا۔ دوسرے کئی شرابی اس کو للکارتے۔ وہ 20-25 بار یہ نعرہ لگانے کے بعد اپنے بوسنیائی ہونے کا اعلان کرتا اور بائبل کو پھر للکارتا۔ چند دوسرے شرابی جواباً نشے میں دھت اس شرابی کو للکارتے۔ یہ چند شرابی وقفوں سے پٹاخوں کی صورت پھٹتے اور پھر خاموش ہو جاتے۔ آدھی رات کے بعد ڈاؤن ٹاؤن کے معروف علاقے میں اس شرابی بوسنیائی مسلمان کے چیلنج، نعرے اور اعلان سے ایسی صورت بنتی جس کی مماثلت شہزاد کو نہ جانے کیوں اپنے شہر لاہور کی شبرات کے آخری حصے جیسی لگتی۔ جب سب لوگ دھڑ دھڑ پٹاخے چلانے کے بعد آخری دموں پر آتے تو کہیں سے ایک پٹاخہ خاموشی کے وقفے کے بیچ کہیں چھوٹتا اور پھر خاموشی کا یہ ماحول اچانک علاقے کے کسی اور حصے سے کسی پٹاخے کی آواز سے ٹوٹتا۔ اسے اندازہ تھا کہ ابھی دھند کی دبیز تہے اور رات کے آخری پہر کے دھندلکے سے اچانک دن نکلے گا۔ وہ ڈاؤن ٹاؤن کی سڑکوں پر چلتا چلتا رہائشی بلڈنگوں کی گلیوں میں گھس گیا۔ دھند کی خاموشی اوس کی گیلی پھوار کی مدھم آواز میں گھلی ہوئی تھی۔ شہر کی گنجان سڑکوں پر پھیلے پرانے درختوں کے اوپر سے چڑیوں کی چوں چوں اوس کی گیلی پھوار کو ایک طلسماتی سا آہنگ دے رہی تھی۔ اسے دھند ہمیشہ اچھی لگتی تھی، اتنی اچھی کہ اس کا دھند میں اڑنے کو جی چاہتا۔ وہ دھند میں چلتے چلتے خود کو اڑتا محسوس کرتا تھا۔ وہ یوں ہی ایک سے دوسری گلی میں گھستا چلا گیا۔ ایک گلی میں اسے ایک 4 منزلہ رہائشی عمارت کے باہر کرائے کے لیے کا بورڈ نظر آیا تو وہ رک گیا۔ اس نے فوری طور پر رابطہ نمبر کو اپنے موبائل فون میں محفوظ کر لیا۔ اس کا جی چاہ رہا تھا کہ ابھی اس نمبر پر فون کر کے کرائے کے معاملات طے کر لے۔ وہ پھر چلنے لگا۔
خاموشی، دھند، اوس کے قطرے، چڑیوں کے گھنے درختوں کے گھنے پتوں سے چھن کر آنے والی چوں چوں اسے بہت بھلی لگ رہی تھی، لیکن اس کا یہ احساس خطرے کو چھو رہا تھا کہ ابھی دن چٹاخ کر کے نکل آئے گا، جیسے ابلتا ہوا انڈا تڑک جاتا ہے، جیسے اسٹرپ ٹیز میں ناچنے والی اپنے آخری لباس کو بھی اتار پھینکتی ہے۔ 2 گھنٹے پہلے وہ ایک کافی شاپ میں گھسا تھا تو اسے ایک واقف کار ٹیکسی ڈرائیور نظر آیا تھا۔ وہ شہزاد کو دیکھ کر پل بھر کو سستانے کے لیے رک گیا اور باتوں باتوں میں بتانے لگا کہ وہ ابھی 2 گوری لڑکیوں کو کہیں اتار کر آیا ہے۔ دیکھنے میں وہ بہت سلجھی ہوئی لگ رہی تھی، لیکن اپنے اپنے جنسی تعلقات کی داستانیں ایک دوسرے کو مزے لے لے کر سنا رہی تھیں۔ اس کا یہی خیال تھا کہ یہ قوم بہت بری اور فحش ہے۔ ٹیکسی ڈرائیور نے ایک دم سے گوروں کی مذہب سے دوری کے اپنے تئیں وجوہات بیان کرنا شروع کر دیں۔ شہزاد نے بڑی مشکل سے اپنے اس پاکستانی واقف کار سے جان چھڑائی اور اسے احساس دلایا کہ اس کے کام پر جانے کا وقت ہو گیا ہے۔ وہ وہاں سے باہر نکل رہا تھا تو کافی شاپ میں ایک خوبصورت نوجوان لڑکی ایک بدوضع سے لڑکے کے ساتھ داخل ہو رہی تھی۔ یہ جوڑا ایک کونے میں بیٹھ کر سگریٹ پھونکنے لگا۔ کافی شاپ میں 5-6 لڑکے لڑکیوں کا ایک گروہ دھوئیں کے بادل بناتا ایک میز پر دیر سے بیٹھا تھا۔ ایک اور میز پر درمیانی عمر کا شرابی بیٹھا جھوم سا رہا تھا۔ اس نے بار بار مڑ کر اس جوڑے کو دیکھنا شروع کر دیا۔ کافی شاپ کے کاؤنٹر پر ایک بیزار سا پاکستانی لڑکا کھڑا تھا جو نفرت بھری نظروں سے گوروں کو دیکھ رہا تھا اور کسی سے سیدھے منہ بات نہ کرتا تھا۔ یوں لگتا تھا کہ جیسے کینیڈا آ کر اس کے سارے ارمانوں کا خون ہو گیا ہے۔ 5-6 لڑکے لڑکیوں کا گروہ اس کیشیئر کے رویے سے اس لیے بھی چڑ رہا تھا کہ وہ انہیں واش روم کی چابی دینے میں تامل کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ شہزاد اس بیزار سے لڑکے کو چھوڑ کر باہر نکل آیا۔ حسن نے جب شہزاد کو بتایا کہ پاکستان کا ایک سابق فوجی ڈکٹیٹر اور صدر 2 روز بعد ٹورنٹو میں پاکستانیوں کے ایک اجتماع سے خطاب کر رہا ہے اور اسے اس موقع پر حسن کے ساتھ جانا ہے، تو اس خبر نے اس کے سیاسی مزاج کو جیسے بیدار کر دیا تھا۔ یہ شخص ابھی بھی لوگوں کو بے وقوف سمجھتا ہے اور اب اپنی سیاسی پارٹی بنا کر لوگوں کو مزید بے وقوف بنانا چاہتا ہے۔ شہزاد حسن سے فون پر بولا، یار ہمارے لوگ بے وقوف ہی ہیں، اب دیکھو اس کی پارٹی کے مقامی چیلوں میں ہلچل سی مچی ہوئی ہے۔ یہ چیلے 2-3 گروہوں میں بٹ چکے ہیں، ہر کوئی اسے اپنے گھر بلا کر یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ اس کی کمیونٹی میں کوئی حیثیت ہے۔ کمیونٹی جائے بھاڑ میں، اس کمیونٹی کے شیخی خوروں کے بھی کیا کیا رنگ ہیں۔ سب جنرل صاحب کو اپنی گاڑی میں بٹھا کر خوش ہوں گے۔ چیلوں کے جس گروہ کی دعوت پر وہ خطاب کرے گا وہی گروہ سیاسی طور پر پوتر سمجھا جائے گا۔ شہزاد، یہاں تو اس طرح کے تماشے ہوتے ہیں، کون سی نئی بات ہے؟ ہمارے لوگوں کو کینیڈا امریکہ میں رہتے ہوئے بھی عقل نہیں آئی، ان سے کیا توقع کی جا سکتی ہے؟ تم چھوڑو ان باتوں کو، اس جلسے پر تمہیں چلنا ہوگا۔ مجھے اپنے ہفت روزے کے لیے اس کا انٹرویو کرنا ہے، انٹرویو میں تم میرے ساتھ رہنا۔ حسن، مجھے تو معاف کرو، مجھے جنرل کی باتیں سننے میں کوئی دلچسپی نہیں اور نہ مجھے اس کو دیکھنے کی آرزو ہے۔ اب بکواس بند کرو، میں تمہیں لینے آؤں گا، حسن نے اسے ڈانٹا۔ شہر کے ایک 5 اسٹار ہوٹل کا بڑا ہال کمیونٹی کے افراد سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ یہاں عرصہ دراز سے رہنے کی وجہ سے ان خواتین و حضرات کے چہروں پر خوشحالی، طمانینت اور زندگی کے بارے میں اعتماد کی کیفیت تو نمایاں تھی، لیکن ان کے ماتھوں اور آنکھوں میں عصری ذہانت کی جھلک شہزاد کو نہ ہونے کے برابر نظر آئی۔ گول میزوں کے گرد سینکڑوں لوگ بیٹھے تھے، کہیں کہیں سے چھوٹے بچوں کے کھیلنے، کودنے، چلانے اور رونے کی آوازیں بھی آ رہی تھیں۔ شہزاد اور حسن کو ایک میز پر اپنے واقف کار نظر آئے تو وہ وہیں جا بیٹھے۔ شہزاد نے ہال کا مزید جائزہ لیا۔ ریٹائرڈ جنرل ابھی آیا نہیں تھا۔ لوگ اس کے منتظر ہونے سے زیادہ آپس میں گپیں ہانکنے کے اس موقع سے فائدہ اٹھا رہے تھے۔ عورتیں اپنے ملبوسات اور زیوروں کی نمائش میں مگن تھیں۔ اتنے میں ہال کے مین گیٹ سے جنرل موصوف 5-6 لوگوں کے جلوں میں نمودار ہوئے اور انہوں نے اپنا ہاتھ تھوڑا سا اوپر اٹھایا۔ چند ایک لوگ کھڑے ہوئے، اکثر اپنی کرسیوں پر بیٹھے رہے۔ وہ اپنے چیلوں کے ہمراہ سیدھا ڈائس پر چلے گئے۔ ان سب کے کرسیوں پر براجمان ہوتے ہی لوگوں نے تالیاں بجا کر ان کا استقبال کیا۔ شہزاد کو جنرل کینیڈا میں کچھ اور ہی طرح کا محسوس ہوا۔ پاکستان میں وہ وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر سمیت 20 چیلوں اور باڈی گارڈز کی موجودگی میں کوئی انچھوئی سی مافوق الفطرت شے لگتا تھا۔ ہمارے لیڈروں پر بھی باہر کے ممالک کا کتنا روب پڑتا ہے۔ شہزاد کو انگلینڈ میں بھی
اپنے وطن عزیز کی بڑی بڑی ہستیوں سے ملنے کا اتفاق ہوا تھا۔ کئی نامی گرامی پولیس افسر، بیوروکریٹ اور سیاستدان انگلینڈ میں معروف پاکستانیوں کی میزبانی و ضیافت کو اپنے لیے اعزاز سمجھتے تھے۔ ادھر ان پاکستانیوں کے لیے بھی یہ اعزاز کی بات تھی کہ فلاں جج صاحب، افسر صاحب یا لیڈر صاحب ان کے ہاں مہمان رہے تھے یا ان کے ہاں کھانے پر آئے تھے۔ انگلینڈ یورپ کے دیگر ممالک اور شمالی امریکہ میں لوگوں کے ایسے دھڑے بنے ہوئے تھے جو ان بڑی بڑی نام نہاد ہستیوں کو اپنی طرف بلانے کو بےتاب نظر آتے تھے۔ شہزاد کو پاکستان میں رہتے ہوئے بھی اپنے معاشرتی ڈھانچے سے اس بات پر چڑ تھی کہ لوگوں نے اپنی انا اور جعلی شان و شوکت کی خاطر فضول شوق پال رکھے ہیں۔ یہاں کمیونٹی کے شوق پر یہ رنگ حاوی تھا کہ کون سی ہستی کس کو شرف میزبانی بخشتی ہے۔ کمیونٹی کے مذہبی حلقوں میں پاکستانی مذہبی لیڈروں کو اپنی اپنی طرف کھینچنے کا مقابلہ ہوتا تھا۔ یہی حال بیوروکریٹس اور سیاست دانوں کا تھا۔ حتیٰ کہ کمیونٹی کے مشاعروں کے لیے بلائے گئے شعراء کی کھینچا تانی میں بھی کوئی کسر نہ چھوڑی جاتی تھی۔ مگر یہ سب بڑے بڑے لوگ شہزاد کو یہاں بونے سے لگنے لگے تھے۔ اس چھوٹے سے سیارے میں جہاں ایک کونے سے دوسرے کونے تک 15-20 گھنٹوں میں پہنچا جا سکتا ہے، ایک کونے سے دوسرے کونے تک دنیا بدل جاتی ہے، زندگی بدل جاتی ہے، لوگ بدل جاتے ہیں، نظام بدل جاتے ہیں۔ جنرل موصوف اپنے جبڑے کھولے انتہائی ڈھٹائی کے ساتھ صدیوں پرانی باتیں دہرائے جا رہے تھے، اپنے سابقہ دور حکومت کے کارنامے بیان کر رہے تھے، ایک دو لوگوں کے تیکھے سوالوں پر منہ کا ذائقہ بدلنے کے لیے اپنی گزشتہ حکومت کی چند غلطیوں کا اعتراف کرنے کی اپنے طور پر چالاکی کر رہے تھے، اور آئندہ حکومت ملنے کی صورت میں کسی سنہری انقلاب کی نوید دے رہے تھے۔ شہزاد نے حسن سے کہا کہ وہ باہر جا رہا ہے، ایک دو سگریٹ پھونکے گا اور حسن کے باہر آنے کا انتظار کرے گا۔ باہر نکلا تو لابی میں کمیونٹی کے ایک سینئر صحافی 4-5 لوگوں کے جلوں میں کھڑے نظر آئے۔ یہ لوگ بڑی سنجیدگی سے سینئر صحافی کی باتوں کو سن رہے تھے۔ شہزاد اس سینئر صحافی سے حسن کے ہمراہ چند بار مل چکا تھا۔ صحافی نے ہاتھ بڑھا کر شہزاد کو روک لیا۔ شہزاد مروتاً رک گیا۔ وہ کہہ رہے تھے، فوج اس سابقہ جنرل کو اب نہیں آنے دے گی۔ فوج اصل میں پاکستان کے اندر جمہوریت چاہتی ہی نہیں۔ اسے لگا کہ اس طرح کے روایتی تجزیے سنتے سنتے اس کے کان پک چکے ہیں۔ اسے تو فوج، سیاستدانوں، بیوروکریٹس، صحافیوں، دانشوروں، حتیٰ کہ مذہبی رہنماؤں سے لے کر عام عوام تک کسی میں بھی جمہوریت کی رمق نظر نہ آتی تھی۔ اسے پاکستان کے روشن خیال دانشوروں میں بھی تحمل اور حقیقت پسندی دیکھنے کو نہ ملتی تھی۔ اس کے باوجود اسے پاکستان کے حکام سے اہل دانش تک ہر ایک سے ہر وقت کتابی باتیں سننے کو ملتی رہتی۔ یہ المیہ اسے پاکستان سمیت ہر مسائل زدہ ملک کا نظر آتا۔ لیکن ہمارے تو سیاسی المیوں کے علاوہ سماجی و ثقافتی المیے بھی بے تحاشا ہیں۔ یہ سوچتے ہوئے وہ سینئر صحافی سے معذرت کر کے باہر پارکنگ لاٹ کی طرف نکل گیا۔ باہر پارکنگ لاٹ کے گرد ایک گھنا باغ پھیلا ہوا تھا، جس کے اونچے اونچے درختوں اور چاروں اور پھیلے سبزے کی تیز مہک نے اسے چھانگا مانگا جنگل کی یاد دلا دی۔ ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی۔ ہوا بارش کی بوندوں کو پتوں اور سبزے پر یوں بکھیر رہی تھی جیسے خوشبو کا اسپرے کر رہی ہو۔ مٹی کی سوندھی مہک میں رچے چھانگا مانگا کے جنگل کی آہستہ آہستہ چلتی ٹرین سے اتر کر پھر بھاگتے ہوئے سوار ہونا ان دنوں اسے بہت اچھا لگتا تھا۔ سگریٹ کے دھوئیں نے منہ کے کسیلے ذائقے میں اضافہ کر دیا۔ اسے اچانک اپنے حلق کی کڑواہٹ سے ٹائیفائڈ بخار کی یاد آئی، جس کا آخری حملہ اس پر 10 سال پہلے ہوا تھا۔ ان دنوں منہ کتنا کڑوا رہتا تھا۔ مسلسل سگریٹ پھونکتے چلے جانے اور کافی پیتے رہنے سے منہ کڑوا تو رہے گا، اس نے سوچا۔ اچانک بھوک سی چمک اٹھی۔ وقت پر کچھ کھا پی لینے سے طبیعت میں چڑچڑاہٹ اور بدمزگی کا عنصر کم ہو جاتا ہے۔ یہ خیال کر کے وہ حسن کو بتائے بغیر پارکنگ لاٹ سے باہر نکل کر سڑک پر بس اسٹاپ کا انتظار کرنے لگا۔ 20 اسٹاپوں پر رک رک کر گھر پہنچانے والی بس کے سفر کے بعد اس کی جھنجھلاہٹ میں اچھا خاصا اضافہ ہو چکا تھا۔ بہت دنوں بعد شام ڈھلے پہنچا تو اپارٹمنٹ میں کمروں کے اندر شام کی مٹیالی روشنی سیاہی میں ڈھلتی ہوئی ایک نہایت اداس زندگی کا شائبہ دے رہی تھی۔ اس نے غسل خانے میں گھسنے سے پہلے کمرے اور باورچی خانے کی بتیاں جلائیں، پھر واپس مڑ کر چھوٹی سی راہداری کے بلب کا بٹن دبایا۔ غسل خانے سے نکل کر ریسیور اٹھا کر فون پر 2-3 لوگوں کے پیغامات سنے اور تھوڑی دیر کے لیے صوفے میں دھنس گیا۔
اس کے ساتھ رہنے والے دونوں لڑکے ابھی کام سے واپس نہیں لوٹے تھے۔ اسے یاد آیا کہ وہ گھر کھانا کھانے اور آرام کرنے آیا تھا، لیکن اسے یوں لگا کہ گھر کی ہر شے اپنی جگہ پر اداسی کی گہری سوگواری اوڑھے ہوئے ہے اور کہہ رہی ہے کہ مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ وہ بیزار سا اٹھ کر باورچی خانے کی طرف لپکا، فریج کھولا، دو تین بچے کھچے کھانے نظر آئے جن کے آس پاس کوک کے کین گرے پڑے تھے۔ اس نے فریج کا دروازہ بند کر دیا اور اس کے اوپر دیوار میں نصب چھوٹی الماری سے 3-4 بسکٹ نکال کر کھاتا ہوا صوفے پر آ بیٹھا۔ کچھ طے نہیں کر پا رہا تھا کہ کیا کرے۔ اپنے کمرے میں بہت سے بکھرے کاغذوں، فائلوں اور دیوار کے ساتھ لگے بے ترتیب کینوسوں کو دیکھ کر سوچنے لگا کہ عرصہ دراز سے ان سب کو ترتیب کے ساتھ رکھنا چاہ رہا ہوں، کیوں نہ آج یہی کام کروں۔ پھر خیال آیا کہ کئی مہینوں سے کئی خط لکھنے کے ارادے باندھ رہا تھا، آج بیٹھ کر یہی کر ڈالوں۔ روزانہ ای میل پر پیغامات لکھنے اور بھیجنے کے باوجود وہ اب بھی چند لوگوں کو خط لکھنا ضروری سمجھتا تھا۔ اسی دوران اس کی نظر سامنے کمپیوٹر کے ساتھ کتابوں کے ڈھیر پر پڑی۔ یہ سب کتابیں پتہ نہیں کب پڑھ سکوں گا۔ انہی خلط ملط سوچوں میں گم، رفتہ رفتہ تیز ہوتی ہوئی زہریلی کڑویلی بھوک نے آخر کار اسے کچھ نہ کچھ کھانے کا فیصلہ کرنے پر مجبور کیا۔ اسے یاد آیا کہ گھر سے تھوڑے فاصلے پر ایک پاکستانی ریستوران ہے جہاں اچھے کباب ملتے ہیں۔ اس ریستوران کی یاد نے بھوک کو اچانک بڑھا دیا۔ وہ جیکٹ پکڑ کر تیزی سے نکلا۔ اچھا خوشگوار موسم تھا۔ وہ ریستوران تک قریباً 2 کلومیٹر کا فاصلہ پیدل طے کرنے لگا۔ اس پیدل سفر نے اس پر طاری دن بھر کی تکان کے اثر کو زائل کرنا شروع کر دیا۔ اسے کھلی فضا ہمیشہ کھلی زندگی کا پیغام دیتی محسوس ہوتی تھی۔ بند جگہوں پر زیادہ دیر رہنے سے اس کا جی اوب جاتا تھا۔ زندگی کسی بند گلی کی مانند دکھائی دیتی تھی۔ کھلی فضا میں آ کر اسے یقین ہو جاتا کہ زندگی کی بند گلی سے نکلنے کا کوئی راستہ ہے۔ سڑک کے دونوں طرف ایک منزلہ گھروں کی قطاریں یوں ایستادہ تھیں جیسے کاغذ پر بچھی ہوئی کوئی ہاؤسنگ اسکیم ہو۔ رات کے شروع ہوتے ہی یہ گھر گہری نیند سو جاتے تھے۔ گھروں کی ترچھی چھتوں پر اترتی رات کی سیاہی اور گھنے درختوں کی مٹیالی ہریالی سکون کے ایسے احساس کو ابھار رہی تھی جو بیک وقت طلسماتی اور تصوراتی تھا۔ وہ دن بھر کی تھکاوٹ اور جھنجھلاہٹ کے باوجود اپنی تصوراتی طلسم زدہ دنیا کی سڑک پر چلا جا رہا تھا۔ ریستوران کا دروازہ بند دیکھ کر ایک لمحے کے لیے ناقابل بیان مایوسی کا دورہ پڑا۔ اس نے ارد گرد نظر ڈالی اور کسی کو قریب آتا جاتا نہ دیکھ کر بڑبڑانا شروع کر دیا۔ لعنت ہے مجھ پر، زندگی بھر چین نہ آیا، جی کی بے چینی پتہ نہیں کہاں کہاں بھگائے پھرتی ہے۔ دن بھر بھوکا رہا، بیکار کے لوگوں سے ملتا رہا اور اب اچھا بھلا گھر گیا تھا لیکن کبابوں کے چسکے میں یہاں پہنچ کر خوار ہوا ہوں۔ لعنت ہے مجھ پر۔ اس میں اب گھر پیدل لوٹنے کی ہمت نہیں تھی۔ بڑی مشکل سے چند قدم چل کر بس اسٹاپ تک آیا اور لٹے دل کے ساتھ بس کا انتظار کرتے کرتے مایوسی کی سوچوں میں گم ہو گیا۔ 2 کالے لڑکے واک مین کے ہیڈ فون سر پر لگائے موسیقی کی چھن چھن پر جو ہلکی ہلکی اس تک بھی پہنچ رہی تھی اپنے قدموں کو نچا رہے تھے۔ احساس زیاں کے دورے نے اس کی آنکھوں کو بھگو دیا تھا۔ اس نے بھیگی آنکھوں کے ساتھ گھڑی پر نگاہ ڈالی۔ رات کے 10:30 بج رہے تھے۔ وقت تو میرے قابو میں رہتا ہی نہیں۔ کتنے مہینے ہو گئے ہیں کوئی تصویر نہیں بنائی، بلکہ کئی تصویریں تو سالوں سے ادھوری پڑی ہیں۔ کتنے خیال چھوٹے چھوٹے نوٹس کی صورت میں کاغذوں پر بکھرے پڑے ہیں جو کبھی بھی کسی مضمون یا داستان یا کسی تحریر میں نہیں سما سکے۔ میں نے اپنی زندگی کو اتنا بے ترتیب کیوں بنا رکھا ہے؟ میں کیوں جم کر نہیں بیٹھتا؟ میں کیوں مارا مارا پھرتا ہوں؟ کیوں طریقے اور سلیقے سے کام نہیں کرتا؟ بس کے اندر کھڑکی کے ساتھ سیٹ پا کر اس نے گال کو شیشے کے ساتھ لگا دیا۔ چلتی بس میں کہیں کہیں اپنا چہرہ اور آنکھیں کھڑکی کے شیشے سے عکس کی صورت میں نظر آئیں تو اسے اپنے خد و خال اپنے بھانجے کے جیسے لگے جس کی یاد اسے اکثر رلا دیتی تھی۔ اسے اپنا بھانجا بہت یاد آتا تھا۔ مضطرب دماغ اور خالی معدہ اسے کھینچ کر کہیں سے کہیں لے جا رہے تھے۔ بس گھر کے قریب پہنچی تو اس نے اپنے آپ کو اترنے سے روکا اور سوچا کہ کبابوں سے معدہ بھرنے کی غرض سے اب اسے بس کے آخری اسٹاپ تک جانا چاہیے جہاں ایک پاکستانی کبابیے سے کباب ملنے کا پورا امکان تھا۔ اب اتنا وقت ضائع کیا ہے تو باقی رات ضائع کرنے میں کیا حرج ہے؟ بھیگی آنکھوں کے ساتھ بچوں جیسی معصوم گول گول آنکھوں کے عکس کو بار بار دیکھتے ہوئے
زندگی کو کسی ترتیب میں لانے کے خواب اور عزم اور آخری سٹاپ تک جانے کی ضد نے اس کے وجود میں ایک بے بس ہنسی کو جنم دیا۔ آدھا کھانا کھا چکنے کے بعد اس کے ذہن اور جسم کو ایک سکون سا ملتا محسوس ہوا۔ احساس ضیاء میں بھی کمی آنے لگی۔ دن بھر کی خواری بھول سی گئی۔ خیالات اور تصوراتی ارادوں کا، جن کو وہ اپنے طور پر تخلیقی سمجھتا تھا، جمگٹھا سا لگنے لگا۔ کھانا کھا چکنے کے بعد طمانیت کی ایک لہر پورے جسم میں برقی توانائی کی طرح دوڑ گئی اور سارے ادھورے کام ایک ہی رات میں اس برقی توانائی کے زیر اثر نپٹانے کا ضبط بھرا جنون پیدا ہوا۔ ریستوران سے نکل کر وہ سیدھا ایک کافی شاپ میں گھس گیا۔ جیب سے مڑے تڑے کاغذوں کا پلندہ نکالا اور میز پر کافی کے ساتھ رکھ کر سوچنے لگا کہ کیا لکھے۔ کیوں نہ آج ایک افسانہ لکھوں۔ اس نے ہمیشہ افسانے لکھنے کا خواب دیکھا تھا۔ پچھلے دنوں اسی طرح ایک کافی ہاؤس میں بیٹھے بیٹھے اسے ایک مکمل افسانہ سوجھا تھا۔ تب وہ جلدی میں تھا، ورنہ ایسا موڈ تھا کہ شاید لکھ بھی لیتا۔ اب آج پھر ایک دم سے موڈ بن گیا تھا۔ کہیں جانے کی کوئی جلدی نہ تھی۔ اس نے سوچا، گھر جا کر کرنا بھی کیا ہے، کھانا تو کھا لیا، اب لکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ مڑے توڑے کاغذوں کے پلندے کو میز پر چھوڑ کر دوسری کافی خریدنے کاؤنٹر پر گیا۔ کافی کی چسکیاں لیتے ہوئے کافی دیر تک سوچتا رہا کہ سوچا ہوا افسانہ کہاں سے لکھنا شروع کرے۔ خیالات کو ادھر ادھر سے جوڑتا توڑتا اور مروڑتا رہا۔ قریب آدھ گھنٹہ اسی میں گزر گیا۔ ابھی تک 2 حرف بھی نہ لکھ پایا تھا۔ طبیعت آہستہ آہستہ بوجھل ہونا شروع ہو گئی۔ اس بوجھل پن کے آغاز پر ہی اس خیال نے بوجھل سی مسکراہٹ کو جنم دیا کہ وہ تو ایک ہی رات میں سارے ادھورے کام ختم کرنا چاہتا تھا، لیکن اس سے ایک افسانہ تو لکھا نہیں جا رہا۔ بالآخر وہ 3-4 سطریں لکھنے میں کامیاب ہو گیا۔ اب انہی سطروں کو بار بار پڑھ رہا تھا۔ کہیں اس مختصر سی عبارت کے حصوں کو الٹی سیدھی لکیروں سے کاٹتا، کہیں گرامر کے قوانین یاد آتے۔ وہ کہانی کو آگے بڑھانے کے لیے اس کا تانا بانا آگے پیچھے کر رہا تھا۔ کہانی کا پلاٹ ذہن میں بہت آگے نکل جاتا تھا، لیکن تحریر ابتدائی 3-4 سطروں سے آگے نہیں جا رہی تھی۔ کافی کا دوسرا مگ بھی پی چکا تو کہانی جوں کی توں سر پر پہاڑ کی طرح کھڑی تھی۔ اب مزید کافی پینے کا یارہ نہ تھا۔ 1.5-2 گھنٹے ایک ہی جگہ پر بیٹھے رہنے سے اکتا بھی گیا تھا۔ اس دوران 2 دفعہ غسل خانے سے ہو آیا۔ اسے وہاں مزید بیٹھنا دوبھر لگا۔ بکھرے کاغذوں پر چند ادھوری سطروں کو گھسیٹ لینے سے نڈھال سا ہو کر وہ اٹھ بیٹھا اور سڑک پر نکل آیا۔ شائقہ کی سلطانہ بیگم اور ان کے شوہر ڈاکٹر جمیل سے الیک سلیک نجمہ کی معرفت ہوئی تھی۔ وہ نجمہ کے دور نزدیک سے رشتہ دار تھے۔ انہوں نے پاکستان کی معروف شخصیت باجی رفت کی آمد پر اسے خصوصی دعوت دی تھی۔ سلطانہ بیگم کا باجی سے کئی سالوں سے اصرار چلا رہا تھا کہ آپ کینیڈا امریکہ آئیں اور وہاں ہم کئی ریاستوں میں آپ کا درس رکھیں گے۔ باجی نے بالآخر 2003 کی گرمیوں میں کینیڈا آنے کا ارادہ کر ہی لیا۔ رفت باجی عمر میں تو بہت بڑی نہیں تھی، 45-46 کے پیٹے میں ہوں گی اور دیکھنے میں تو 30-35 کی لگتی تھی۔ کراچی کے ایک اردو روزنامے کی کالم نگار تھیں اور ایک جدید طرز کا اسلامی ادارہ چلاتی تھیں۔ پاکستان میں رفت باجی کی شہرت بطور عالم دین زور پکڑتی جا رہی تھی۔ وہ خود کو جدید فکر کا مبلغ قرار دیتی اور اپنے روحانی استاد کو تمام اسلامی عالموں پر فوقیت دیتی تھی۔ پاکستان سے امریکہ کینیڈا تک پھیلا باجی کا حلقہ اثر ان سے اس لیے بھی بہت متاثر تھا کہ انہوں نے فزکس میں MSc کیا ہوا تھا۔ سلطانہ بیگم نے کینیڈا کے کئی اسلامی سینٹروں کو باجی کی آمد سے پیشگی مطلع کر رکھا تھا۔ جن اسلامی سینٹروں کی انتظامیہ پاکستانی افراد پر مشتمل نہ ہوتی تھی، ان کو ہر وقت پاکستان سے نت نئے علماء دین کے دورے پر آنے کی اطلاعات پر کڑی تنقید کا موقع ملتا تھا۔ ایک بار ٹورنٹو کے ایک اسلامی سینٹر کے صومالی صدر سلطانہ بیگم سے فون پر الجھ پڑے تھے۔ آپ کے پاکستان سے ہر وقت نئے سے نئے فرقے کا عالم دین پہنچا ہوتا ہے، جبکہ اکثر پاکستانی عورتیں برقع تو دور کی بات ہے حجاب بھی نہیں پہنتی۔ اب ہماری عورتوں کو دیکھیں کیسا اچھا پردہ کرتی ہیں۔ نیز ہماری کمیونٹی کے نمازی بھی کتنے زیادہ ہیں۔ جمعے کی نماز پر ہمارے ٹیکسی ڈرائیور سڑک کی ٹریفک کی پرواہ کیے بغیر گاڑیوں کو جلدی جلدی سڑک کے کنارے چھوڑ کر اللہ کو یاد کرنے کے لیے پہنچے ہوتے ہیں۔ سلطانہ بیگم کو صومالی مولوی کی غیر ضروری تنقید بری تو لگی، لیکن اب چونکہ وہ فون کر چکی تھی، صومالی مولوی کی تقریر کو روکنے کا ایک ہی طریقہ تھا
کہ وہ اس کے اسلامی سینٹر کو $1000 کا عطیہ دینے کا فوری وعدہ کریں۔ چیک کی خوشخبری سن کر مولوی نے سلطانہ بیگم کی خواہش کے مطابق رفعت باجی کے درس کی تاریخ دے دی اور یقین دہانی کروائی کہ آئندہ خطبوں میں رفعت باجی کا تعارف بھی ٹھیک سے کروائے گا اور کمیونٹی کو اس درس پر پہنچنے کی تلقین بھی کرے گا۔ اگرچہ بعد میں سلطانہ بیگم کو صومالی اسلامی سینٹر میں باجی کے درس کو رکھنے کی ضرورت یہ سوچ کر محسوس نہ ہوئی کہ باجی کی اسلامی حکمت پاکستانی اسلامی سینٹروں میں ہی فروغ پا سکی تھی۔ عرب یا افغان کمیونٹیوں کو پاکستانی اسلام سے جیسے خار تھا، ہندوستان کے گجراتی مسلمانوں کو بھی پاکستانی اسلامی سینٹروں سے رقابت سی تھی۔ ٹورنٹو کے مشہور گجراتی عالم دین مولانا حکیم الدین کا کہنا تھا کہ پاکستانی فرقوں میں سازش بہت ہے اور پھر پاکستانی مسلمانوں میں پنجابی بہت ہیں، اور وہ یہ بات زور دے کر کہتا تھا کہ پنجابیوں میں قادیانی ہونے کا بہت امکان ہوتا ہے۔ مولانا حکیم الدین کے اس الزام پر فیصل آباد سے تعلق رکھنے والے جواں سال مولانا ظہیر فیصل آبادی کا پنجابی خون جوش مار اٹھا۔ اس نے ناموس صحابہ مسجد میں منہ سے جھاگ اڑاتے ہوئے اپنی شعلہ بیانی کا یوں مظاہرہ کیا: کوئی حکیم الدین سے پوچھے کہ کیا قادیانیت پاکستان کا بوٹا ہے؟ یہ تو ہندوستان سے پاکستان پہنچا تھا، اور پھر پاکستان اور خاص طور پر پنجاب میں ختم نبوت کی تحریک نے جنم لیا، جس نے قادیانیت کے سیلاب کو روک دیا۔ پنجابیوں کو قادیانی کہنے والے حکیم الدین کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ پنجاب میں قادیانی 1% سے بھی کم ہے، لیکن گجراتی مسلمان سارے پنجابیوں کو قادیانی سمجھ کر گناہ کبیرہ کے مرتکب ہو رہے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ مولانا ظہیر فیصل آبادی جیسے شعلہ بیان مقررین سے سلطانہ بیگم اور ڈاکٹر جمیل جیسے کمیونٹی کے معززین بہت نالاں تھے۔ ان کو افسوس تھا کہ گزشتہ چند برسوں کے دوران پاکستان سے کچھ لچر قسم کے مولویوں کے آنے سے ان کے بقول اسلام کو بڑا نقصان پہنچا تھا۔ ان معززین کو ڈاکٹر شاد جیسے عالم دین پسند تھے، جو پیشے کے اعتبار سے تو ڈاکٹر تھے لیکن دین سے رغبت کی وجہ سے آہستہ آہستہ دین کی طرف ہی مائل ہوتے چلے گئے۔ ڈاکٹر شاد بہت کم گو تھے، اپنے خطبے میں دین کی نئی نئی تعویلیں پیش نہیں کرتے تھے، سیدھی سیدھی قرآنی آیات اور ان کا ترجمہ پیش کرتے۔ ڈاکٹر صاحب نے سب کے دیکھتے ہی دیکھتے داڑھی بڑھا لی تھی اور ان کی بیگم نے حجاب اوڑھنا شروع کر دیا تھا۔ اکلوتے بیٹے نے ایک نقاب اوڑھنے والی لڑکی کے ساتھ شادی کی۔ ڈاکٹر شاد سے نئے زمانے کے حوالے سے کسی مسئلے کے تناظر میں کوئی سوال پوچھا جاتا تو وہ قرآن سے سیدھا سا جواب دیتے۔ ان کے سیدھے سیدھے جوابات پر کوئی اعتراض تو نہ کرتا، لیکن لوگ اب آہستہ آہستہ بور ہونے لگے تھے۔ سلطانہ بیگم جیسے لوگ کچھ یوں تبصرہ کرتے: ڈاکٹر صاحب نیک اور پرہیزگار تو بہت ہیں، لیکن بات کو کھولتے نہیں۔ اب کوئی یہ پوچھے کہ ڈاکٹر صاحب مورگیج پر گھر لینا اسلام میں حرام ہے، تو وہ سیدھا سا جواب دیتے کہ اسلام میں سود کی ہر شکل حرام ہے۔ ایسے جوابات پر رفعت بیگم جیسے بہت سے لوگوں کی سبکی ہوتی، کیونکہ سبھی نے مورگیج پر گھر لے رکھے تھے۔ ان کی خواہش ہوتی کہ ڈاکٹر صاحب کوئی درمیانی رستہ نکالیں۔ سلطانہ بیگم رفعت باجی کی آمد پر بہت خوش تھیں۔ انہیں اندازہ تھا کہ کمیونٹی میں باجی کی بہت پذیرائی ہوگی۔ سلطانہ بیگم جب بھی پاکستان جاتی تھیں تو رفعت باجی کے ہاں بھی چند روز قیام کرتیں۔ وہ باجی کے اجتہادی رویے سے بہت خوش تھیں، کیونکہ وہ سلطانہ بیگم کی مرضی کے مطابق ہر مسئلے کا حل نکال لیتیں۔ انہیں پاکستان میں باجی کی وساطت سے کئی جدید عالم خواتین و حضرات سے ملنے کا اتفاق ہوا تھا، جو نئی سے نئی تعویلوں کی وساطت سے اسلام کو ایک جدید مذہب کے طور پر پیش کرتے رہتے تھے، جس سے اسلام کے جدید ہونے کے بارے میں سلطانہ بیگم کے خیال کو تقویت ملتی تھی۔ رفعت باجی نے اپنی آمد کے 2 دن بعد ٹورنٹو سلطانہ بیگم کے خاندان کے ہمراہ زیادہ تر کار میں گھوم کر دیکھا۔ لوگوں اور زمین سے ان کا واسطہ چند شاپنگ سینٹروں میں پڑا، جن میں گارمنٹس کی دکانوں کی سیل گرلز کی ہیلو ہائے سے وہ بہت متاثر ہوئیں، اور انہوں نے اپنے دورے کا پہلا فلسفیانہ جملہ کہا کہ یہ مرتد اور فحش قومیں اپنے اخلاق میں اسلام کی تعلیمات سے بہرہ ور ہیں۔ شائقہ نے جب یہ جملہ سنا تو اس کا جی چاہا کہ باجی یہ بھی کہیں کہ اگر یہ قومیں فحاشی کو چھوڑ کر کلمہ پڑھ لیں تو اسلام پر صحیح طور پر یہی کاربند ہوں گی۔ باجی کا پہلا فلسفیانہ جملہ سنتے ہوئے غصے سے شائقہ کو اپنے کان کی لبیں لال ہوتی محسوس ہوئیں، لیکن باجی کو مزید لقمہ دینے کے خیال نے غصے کو بیک وقت رنج اور تفریح میں بدل دیا۔ شائقہ یہ سوچ کر ہنس دی کہ دوسری بات باجی کو خود ہی 1-2 روز میں سوج جائے گی۔ باجی نے اپنے اس فلسفیانہ جملے کو اگلی 2 دکانوں میں یوں دہرایا
کہ جیسے وہ اپنے درس کے دوران اس انوکھے خیال کو پیش کر کے داد پائیں گی۔ وہ اصل میں شائقہ سلطانہ بیگم اور ارد گرد کے لوگوں سے اس موقع پر بھی داد وصول کرنا چاہتی تھی، کیونکہ ان کے خیال کے مطابق یہ انوکھی بات پاکستان سے آمدہ عالم دین اور ماہر طبیعیات ہی سمجھ سکتی تھی۔ سلطانہ بیگم نے باجی کے فلسفیانہ جملے پر اس بات میں سر تو ہلایا، لیکن کسی نئے فلسفے کے سننے پر انبساط والی داد کا اظہار اس لیے نہ کیا کہ وہ شمالی امریکہ میں مروج اس اسلامی فلسفے سے پہلے ہی آشنا تھیں، مگر باجی کا یہی خیال تھا کہ یہ نادر خیال فقط انہیں ہی سوچ سکتا تھا۔ باجی جب سے اپنے مرشد کی گرویدہ ہوئی تھی تب سے حجاب لینے لگی تھی، ورنہ پہلے اپنے 30 سالہ دور میں مذہب کی تبلیغ کے ساتھ ساتھ فیشن کی طرف بھی مائل تھیں۔ تب وہ اپنے بال کھلے چھوڑتی تھیں اور بہت سارے لوگوں کو کھلے بالوں والی یہ مبلغہ پسند تھی، لیکن جو ہی وہ 40 کے پیٹے میں داخل ہوئیں تو انہوں نے عورت کے حجاب لینے کی ضرورت پر زور دینا شروع کر دیا۔ اگرچہ وہ خود کو طالبانی اسلام سے دور قرار دیتی تھیں، موسیقی کے بارے میں پیغمبر اسلام کی دف بجانے کی حدیث سنا کر حاضرین سے داد لیتی تھیں۔ باجی ایک دن بیٹھی غور کر رہی تھیں کہ موسیقی کی کون سی قسم حرام ہوتی ہے اور کون سی نہیں۔ مثلاً آج سے 10 سال پہلے وہ ہندوستانی فلموں کے نئے گانوں پر شادی بیاہوں میں ناچ بھی لیتی تھی، لیکن اب ان کا جی ناچنے پر آمادہ نہ ہوتا تھا۔ وہ اپنی جوانی کی یادوں کو یاد کر کے ہنستی کہ تب جوانی دیوانی نے انہیں زندگی کے بارے میں غیر سنجیدہ رکھا ہوا تھا، اصل سنجیدگی تو اب ایک دم سے آئی ہے۔ باجی کے بیوروکریٹ شوہر ابھی تک اپنی بیوی کے سیکسی سراپا کے دلدادہ تھے۔ وہ اکثر کہتے کہ تم بیٹھے بیٹھے کیا مولوی بن بیٹھی ہو، حالانکہ تم تو پہلے سے زیادہ جوان اور سیکسی لگتی ہو۔ باجی سلطانہ شوہر کی بات پر مسکراتی اور جی ہی جی میں خدا کا شکر ادا کرتی کہ اس نے انہیں مزید تر و تازگی سے نوازا ہے۔ ان کے شوہر اپنی بیگم کی جنسی گرم جوشی سے بہت مطمئن تھے، البتہ جب کبھی حیض کے دنوں کی طرح باجی سلطانہ پر مذہبی تعلیمات کا جنون سوار ہوتا تو وہ کہیں اور رجوع کرتے۔ ان کے شوہر کو اپنی بیوی کے بیک وقت سیکسی، مذہبی، ڈگری یافتہ سائنسداں اور کالم نگار ہونے پر فخر تھا۔